اپنے ان اسٹیبلشمنٹ کے اداروں سے، اپنے جرنلوں سے اس ملک کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس ملک کو اپنے جرنلوں سے محفوظ کر لیا تو پھر شاید ہم کوئی اچھائی دیکھ پائیں گے، کوئی اچھا دن دیکھ پائیں گے۔ اور اگر ہم نے ان لوگوں کا راستہ نہ روکا، ہم نے ان کو اپنے بیرکوں کا راستہ نہ دکھایا، تو پھر ساری زندگی ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے اور بین الاقوامی دنیا ہم پر ہنستی رہے گی۔ جب تک ہمارے جرنلز نہیں چاہیں گے، جب تک ہمارے بوٹ نہیں چاہیں گے، ہم اس ایوان میں نمائندگی دینے کو تیار نہیں۔ اور پھر کن کن کو دینی ہے، کس طرح دینی ہے، یہ بھی ہمارے جرنلز طے کریں گے۔ آج ہم کدھر کھڑے ہیں، ہمارا اختیار کیا ہے؟ بجٹ سے لے کر آپ عام آدمی تک جا کر دیکھیں تو صحیح، یہ بجٹ عام لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ تفاوت دیکھیں کہ ہمارے دفاعی اداروں کے لیے بجٹ میں کتنا حصہ رکھا گیا ہے اور ملک پاکستان کے عوام کے لیے کیا رکھا گیا ہے۔ اس پر ذرا سوچیں، اگر ہم یہی رویہ اختیار کرتے رہیں، کل یہ عوام اٹھے گی اور پھر یہ نہیں کہ وہ صرف جرنیلوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سزا دے گی، وہ اس وقت پھر کوئی لیڈر یہ گلہ نہیں کر سکے گا کہ میں تو اس جرم میں شریک نہیں تھا۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا بجٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے ادارے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، حتیٰ کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ اور ہمیں بھی تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم اتنی بڑی کرسی پر بیٹھے، اختیار کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم بڑی کرسی کے خواہاں ہوتے ہیں، ہم محلات کے خواہاں ہوتے ہیں، لہذا ہم اس طرف نہیں دیکھتے کہ اختیار کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے، ہم صرف اس طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں محل میں چائے کس طرح پیش کی جاتی ہے، ہمیں ہماری عزت کس طرح کی جاتی ہے۔ کوئی عزت نہیں۔ اگر ہمیں بین الاقوامی طور پر عزت بنانی ہے تو پھر اس قوم کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرنی ہوگی، قوم کی صحیح نمائندوں کو یہاں لانا ہوگا اور الیکشن میں ان لوگوں کا راستہ روکنا ہوگا۔ آج الیکشن بوتھ سے اور ووٹ اندراج سے لے کر الیکشن کے نتائج پر ہمارا کوئی بس چلتا؟ ہم سے کوئی پوچھتا ہے؟ فراڈ ہے الیکشن سے 2 دن پہلے لکھا بھیج دیا جاتا ہے کہ اس حلقے سے فلاں کو کامیاب کرنا ہے۔ یہ کیا الیکشن، کیوں ڈھونگ رچایا جا رہا ہے؟ اور آپ کے خیال میں یہ ہے کہ شاید دنیا کو کچھ پتہ نہیں، دنیا جانتی ہے کہ اس ملک کا با اختیار ادارہ کون سا ہے، اس لیے وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس لیے وہ آپ کو خیرات بھی نہیں دیتے جب تک آپ کے ساتھ کوئی جرنل نہ جائے باہر ملک، آپ پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ اور اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی عزت بڑھائیں، اس قوم کی عزت بڑھائیں، تو پہلے ان جرنلوں کا راستہ روکنا ہوگا۔ وہ اقتدار سے الگ ہوں، اپنے بیرکوں میں جا کر بیٹھیں اور عوام کے صحیح نمائندوں کو اقتدار دیں، ملک کا اختیار دیں، پھر دیکھیں یہ ملک ترقی کرتا یا نہیں کرتا۔ یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کا ملک ہے، یہ عوام کا ملک نہیں ہے۔ اگر یہ رویہ ہوگا تو وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، ہم قوم کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ یہ قوم اٹھے اور ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے۔ ملک اسٹیبلشمنٹ کھا رہی اور سیاستدانوں کے منہ پر یہ تھوڑا سا بجٹ میں وہ آٹا مل دیا جاتا ہے۔ اور تو ہمیں سمجھنا چاہیے ان نمائندوں کو، اور خاص کر میں اپنے سیاسی زعماء، سیاسی لیڈران، سیاسی ہمارے رہبر، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ایک وقت تھا جب ماشاء اللہ لگتا تھا تو لوگوں کی توجہ ادھر ہوتی تھی اور آپ کے پاس اختیار کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کسی ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے تبادلے کا بھی وہ نہیں کر سکتے جب تک ان اداروں کی طرف سے ان کو اجازت نہ ملے کہ فلاں کو تبدیل کرو یا فلاں کو۔ وہ ادارے، وہ لوگ ہمارے ان لیڈران کے پیچھے چھپ کر قوم کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں۔ ابھی گزشتہ جو الیکشن ہوا ہے، یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو ظلم ہوا، جس طرح لوگوں کو چن چن کر یہاں پارلیمنٹ میں لایا گیا، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ عوام کا پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ ہمارے جرنلز کا پارلیمنٹ ہے۔ عوام کے نمائندے یہاں نہیں بیٹھتے، یہاں جرنلز کے نمائندے بیٹھتے۔ آئے روز ملک کے اندر دہشت گردی کا نام لے کر اپنے ملک کے اندر قبضے کرنا، یہی رویہ بین الاقوامی سطح پر امریکہ نے اپنایا کہ امن کے نام پر وہ ہمارے اس خطے میں آتے ہیں اور جس کو مرضی چاہیں وہ امن کے نام پر ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ ادارے یا فوج جو ہے وہ بھی اپنے ملک میں امن کے نام پر جاتی ہے اور وہاں کے عوام کو ذلیل اور رسوا کرتی ہے، جگہ جگہ پر پوائنٹس لگا کر وہاں ان کی تلاشی، ان کی بے عزتی کرنا۔ پھر میں نے ایک مثال بھی آپ کو سنائی کہ وہ دیوار نے کیل سے کہا کہ تمہارا میں نے کیا نقصان کیا ہے کہ تم میرے اندر گھستے جو، اس نے کہا پیچھے ہتھوڑے کا زور ہے۔ تو اب یہاں ہمارے خیال یہ ہے کہ اس بجٹ کے پیچھے بھی یا بوٹ کا زور ہے یا ہتھوڑے کا زور ہے، عوام کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ ایک جرنل کے ہاتھ میں ہے اور اس نے ہمارے لیڈران کو، ہمارے نمائندوں کو آگے بٹھا کر قوم کو یہ دکھا رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ہیں، یہ لوگ۔ تو ہم کیوں قوم کے سامنے مجرم بن رہے ہیں؟ کیوں ہمیں قوم کے سامنے صاف بات نہیں کرنی چاہیے؟ اور جب ان سے پوچھو کہ بھئی تمہاری کارکردگی کیا ہے، تم نے سوائے اپنے عوام پر ظلم کرنے کے، سوائے اپنے عوام کو نیچا دکھانے کے، سوائے اپنے ملک کے اندر قبضے کرنے کے، یہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ یہ اب عسکری ادارہ نہیں ہے، یہ ہمارا تجارتی ادارہ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جتنی تجارت ہو رہی ہے، آپ دیکھیں
हमारे सीमेंट के कारखाने, अस्करी सीमेंट के नाम से, जनरल टायर्स के नाम से, इस मुल्क के कारोबार के तमाम रास्तों पर हमारे जर्नल्स का कब्जा है। ये एक कारोबारी इदारा बन चुका है। इसको अस्करी इदारा कहना, ये मैं समझता हूं इस मुल्क की तौहीन। आज इंडिया हमें, मोदी साहब तकरीर में कहते हैं कि अब पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं। क्यों? उनको पता है कि यहां जिस इदारे ने जो काम करना था वो अपना काम भूल चुके हैं। उनको सिर्फ अपने मुल्क को कब्जा करना आता है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। हमारे मुल्क की पॉलिसियां, हमारे मुल्क का बजट, हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी, हमारे मुल्क की दाखिला पॉलिसी, मैं अपने कौमी लीडरान से पूछना चाहता हूं, क्या हमारी मर्जी के मुताबिक बनते हैं? या GHQ से हमें छपा छपाया मंसूबा और छपा छपाया आपके पास वो आ जाता है, ऑर्डर आ जाते हैं कि इस तरफ हमने ये करना। सियासी लीडरान से 10 बस्ता गुजारिश करूंगा कि फौज का कालक अपने मुंह आए, बैठे, सोचे कि हमने इस मुल्क को कैसे बचाना है।